بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے، جس نے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راستہ بتلایا اور جس نے چارہ نکالا پھر اس کو کوڑا سیاہ کر دیا. ہم پڑھائیں گے آپ کو، پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. وہ جانتا ہے پکارنے کو بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی. ہم سہج کر پہنچائیں گے آپ تک جو آسان ہے آپ کے لیے. تو آپ سمجھا دیجئے، جس کو سمجھانا فائدہ پہنچائے. جس کو ڈر ہوگا وہ سمجھ جائے گا اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے الگ رہے گا. جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. بے شک بھلا ہوا اس کا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. کچھ نہیں، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو پیچھے رکھتے ہو جو باقی رہنے والا ہے. بے شک یہ پہلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ سائنس کا جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا گفٹ ہے، انسانوں کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ سائنس کی تعلیم اور سائنس کا ایجوکیشن بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور دوسری بات، سبحان ربی الاعلیٰ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ تسبیح اس میں شامل ہوئی. اور جانیں گے ہم کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے اس میں کیا لکھا ہوا تھا. تو دیکھیے، یہ سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ جو سورت ہے جس کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو. اس کے بعد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو تم اپنے سجدے میں کہا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ. اس میں اس طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی انسان کے لیے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں. جیسے رحمان ہے، رزاق ہے، غفار ہے، قدوس ہے. اس معاملے میں بہت غفلت بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کے ناموں کو شارٹ اور مختصر کر کے لیتے ہیں. جیسے عبد الرحمن کو رحمان کہہ دیتے ہیں، عبد الرزاق کو رزاق کہہ دیتے ہیں، عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہہ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار. اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہم لوگوں سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے
کہ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ فرمائی قدر فہدی، اور سب سے پہلے آیت ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ خلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ صرف بنا دینا، کسی بنی ہوئی کسی مٹیریل کو کوئی آکار دے دینا، کوئی چیز بنا دینا، یہ خلق نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی مادہ کے، بغیر کسی مٹیریل کے کوئی چیز بنا دینا، اس کو خلق کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور کسی عام کی اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کہ بغیر کسی سابق مادہ کے، بغیر کسی پہلے مٹیریل کے کسی چیز کو بنا دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ دوسری صفت اس تخلیقی کے ساتھ یہ ہے فسوا ہے۔ فسوا، سوا یسوی تسویہ اسے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی برابر کرنے کے، ٹھیک ٹھاک کرنے کے، اور مراد برابر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا، اس کی جسامت، اس کی شکل اور صورت، اور اس کے جسم کے حصے، اس کی حیات میں ایک خاص پورشن رکھا ہے، پروپورشن، تناسب بلوز رکھا ہے، یہ وجود بخشا ہے کہ انسان اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب اس کے جسم دیے گئے ہیں، آنکھوں، کانوں اور جو بھی چیزیں ہیں، اور انہی اعضاء کی جسامت اور حیات اس کی ضروریات کے مناسب بنائی گئی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں اور اس کی انگلیوں کے پوروں، ایسے جوڑ رکھے ہیں اور قدرتی اسپرنگ لگائے ہیں کہ وہ ہر طرف موڑے اور توڑے جا سکتے ہیں اور طے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے ایک جسم کے حصے کو دیکھیے تو یہ ایک حیرت انگیز تناسب خود انسان کو اللہ کی حکمت اور قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ تیسری چیز ہے قدر، تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص انداز پر بنانے کے ہیں، ہے نا، اور اس کے معنی قضاء اور قدر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تقدیر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے اس کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا اور اس کے مناسب اس کو وسائل دیے اور اسی کام میں اس کو لگا دیا۔ غور کیا جائے تو یہ بات کسی خاص مخلوق، خاص کریشن کے لیے مخصوص نہیں، ساری ہی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کاموں کے لیے بنایا اور ان کو اسی کام میں لگا دیا۔ ہر چیز اپنے رب کی طرف سے جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے اس پر وہ لگی ہوئی ہے۔ آسمان ہے، اس کے ستارے ہیں، برق و بارہ ہیں، جتنے انسان، حیوان اور نباتات ہیں، گرینری ہیں، جمادات ہیں، سب میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، با منوتو مردہ باحق زندہ اند۔ خصوصاً انسان اور حیوان کے ہر قسم کو اللہ تعالیٰ نے جن خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی رغبت، ان کا شوق سب اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ چوتھی بات یہ بھی فرمائی فہدا، یعنی خالق کائنات نے جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا اس کو اس کی ہدایت بھی فرما دی کہ اس کو کرنا کیا ہے نا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ہدایت ہے، جو یہ انسٹرکشن ہے، تمام کائنات، سات زمین، آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کو سب کو شامل ہے، اور آسمان اور آسمانی مخلوقات یا زمین اور اس کی مخلوقات سب کو شامل ہے، کیونکہ ایک خاص قسم کی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دیا ہے، اگرچہ وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، انسان کے عقل و شعور سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک وجود بخشا،
پھر اس کو اس کے متعلقہ کام کی ہدایت کر دی ہے نا، اس کو کرنا کیا ہے، اس سے رسپیکٹو جو کام ہیں، جو ورک ہیں اس کو دے دیے گئے ہیں، وہ اسی کو کر رہا۔ اب اسی جنرل انسٹرکشن کا اثر ہے کہ آسمان، زمین، ستارے، سیارات، پہاڑ، دریا، سب کے سب جس کام پر پہلی پیدائش کے پہلے دن سے جن کاموں پر ان کو لگایا گیا، اس خدمت کو وہ ٹھیک اسی طرح بغیر کسی سستی کے بجا لاتے ہیں۔ خاص طور پہ انسان اور حیوانات جن کی حس، جن کا عقل و شعور ہر وقت مشاہدے میں آتا ہے، ان میں بھی اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر قسم، بلکہ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور اپنے مخالف چیزوں کو دفع کرنے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹرکس بتائے ہیں، کیسے ہنر سکھائے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی۔ انسان تو سب سے زیادہ عقل شعور والا ہے۔ جنگل کے آپ جانوروں کو دیکھ لیجئے، درندوں کو دیکھ لیجئے، پرندوں کو دیکھ لیجئے، زمین کے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور رہنے اور اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسے ہنر سکھائیں، اور یہ سب بلا واسطہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کسی اسکول کالج میں رہ کر یا کسی ٹیچر سے یہ سب چیزیں نہیں سیکھی ہیں، بلکہ یہ سب اسی جنرل انسٹرکشن، ہدایت عامہ اور اللہ تعالیٰ کی تلقین کے نتائج ہیں، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو ایک وجود بخشا، پھر اس کو اس سے رسپیکٹو، اس سے متعلق جو کام ہے اس کو بتلا بھی دیا۔ آگے ہے کہ ایجوکیشن آف سائنس کی جو تعلیم ہے، کیا انسان نے اس کو بنایا ہے، اس کا مطلب اس کو امپلیمنٹ کیا ہے؟ صرف امپلیمنٹ کیا ہے، نافذ کیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سائنس کی تعلیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے، کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا، اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے، یعنی پوری دنیا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تمام زمین ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، ان میں پیدا ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے منافع حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل اور فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے، پھر لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان سے نئی چیزیں اپنی ضرورت کی بنا لیتا ہے۔ اور یہ علم اور ہنر فلسفیوں کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیمات پر موقوف نہیں ہے۔ دنیا جب سے پیدا ہوئی اس کی شروعات سے لے کر ان پڑھ جاہل یہ سب کام کرتے آئے ہیں، اور یہی نیچرل سائنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیچرلی بخشی ہے۔ اب آگے فنی اور علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسے اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے، بخشش ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو حق تعالیٰ نے انسان کو نیچرلی سکھا دیا۔ آگے اس میں ٹیکنیکل ریسرچ اور ترقی کا جو بڑا وسیع میدان رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی کیپیسٹی اور صلاحیت رکھی ہے، جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں دن بدن سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اس سے زیادہ کیا سامنے آنے والا ہے۔ آپ غور کیجئے تو یہ سب ایک لفظ میں، قرآن کے ایک لفظ میں اس کی شرح ہے، فہدا، اس کو راستہ بدلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور اس میں ان کو پورا کر لینے کی کیپیسٹی عطا فرمائی، استعداد عطا فرمائی، مگر افسوس ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والے اس حقیقت سے اور زیادہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔
والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ مرعى معنی چرہگاہ کے ہوتے ہیں، جہاں چوپائے جانور چرتے ہیں، اور غثاء اس کوڑے کرکٹ کو کہا جاتا ہے جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو دیکھتے ہیں اوپر میں جو چیز آ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غثاء۔ احوا حوۃ سے مشتق ہے، یعنی گہری سبزی، ہے نا، گہری سبزی یعنی گرینری، ہریالی، جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے، اس میں تھوڑا بہت کالا پن آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو حوۃ کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پلانٹیشن، نباتات سے متعلق کچھ اپنی قدرت، باغبانی اور نرسری سے متعلق کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا، وہ سرسبز جاتی رہی۔ اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو جسم کی شادابی ہے، خوبصورتی ہے، اسمارٹنیس ہے، چستی اور چالاکی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، مگر انجام کار پھر اس کو ختم ہی ہونا ہے۔ پھر فرمایا سنقرئک فلا تنسى۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے کچھ نمونے بیان فرمائے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریضہ پیغمبری کی طرف کچھ ہدایت دی، اور ہدایت سے پہلے آپ کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری بھی سنائی۔ وہ یہ ہے کہ شروع میں جب آپ پر قرآن نازل ہوتا اور حضرت جبریل علیہ السلام کوئی آیت قرآن کی سناتے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ الفاظ ہمارے ذہن سے نکل جائیں، اس کو ہم بھول جائیں، پھر ہم کس طرح سے سیکھیں گے۔ تو اس لیے جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی قرآن کے الفاظ کو پڑھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام یعنی قرآن کا یاد کرا دینا اپنے ذمے لے لیا، اور آپ کو بے فکر کر دیا کہ جبریل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ فکر مند نہ ہوئیے، قرآن کی آیتوں کا آپ سے صحیح پڑھوا دینا، پھر ان کو یاد میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ آپ مطلقاً فکر نہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کی کوئی چیز بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر آپ کے ذہن سے بھلا دے اور ہٹا دے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بعض قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو منسوخ فرماتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ تو معروف ہے کہ صاف حکم پہلے حکم کے خلاف آ گیا، پہلے حکم کچھ اور تھا، اب کچھ اور حکم آ گیا، اور ایک صورت منسوخ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس آیت ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے ذہنوں سے بالکل نکال دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ منسوخ آیتیں قرآن کی جو ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ جو بھی آیت، جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہم حکم لے آتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہی قرار دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر عارضی طور سے کوئی آیت آپ کے ذہن سے بلا دے، پھر یاد آ جائے، جیسا کہ بعض حدیث کی روایتوں میں ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سورت تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وحی کے لکھنے والے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی، مگر جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا منسوخ نہیں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، سہون میں نے اس کو پڑھا نہیں تھا۔ تو اس استثناء کا مطلب یہ ہوگا کہ وقتی اور عارضی طور پر کسی آیت کا بھول جانا، اور یہ بھی بدستور یاد بھی آ جانا ہے، اس وعدے کے منافی نہیں۔ پھر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آگے انشاءاللہ ہے، بات بہت طویل ہو گئی ہے، ٹائم بھی ہو گیا، انشاءاللہ اگلی بار اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔